السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے دلوں میں ہزاروں سوال اٹھتے ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی میلاد منانا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی وغیرہ یہ منانا بدعت ہے یا سنت ہے؟ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ آج دو علماء کرام ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کے درمیان ایک بحث مباحثہ علمی ہونے والا ہے۔ آپ نے دونوں علماء کرام کے بزبانی تفصیلی گفتگو سننی ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر انفارمیشن مل جائے، تو آپ نے لاسٹ تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے علماء کرام سے میلاد منانا، میلاد النبی منانا، جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں، سنت ہے یا بدعت ہے؟ چلیے سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ سننے کے بعد ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کلپ سناتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل وضاحت ہو جائے۔ چلے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی، وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا، اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا۔ حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا، اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی،
یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو صہیبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا صہیبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ صہیبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنين وكانت صہیبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب صہیبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا، وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے، اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے، اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے دونوں جناب والا علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت کو سن لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میلاد النبی منانا یہ کہ نیا کام نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے بھی علماء کرام سے ڈاکٹر القادری صاحب سے بھی سن لیا ہوگا، ہزاروں دلائل دیے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے۔ تو میلاد النبی منانا صحابہ کرام کی سنت ہے، خود آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنا میلاد، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر جناب والا میلاد منایا اور ان سے اپنی تعریف سنی، تو اس نے سرکار علیہ السلام کی نعت مبارک پڑھی، تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور اسی خوشی کے اندر اپنا اظہار محبت کیا۔ تو میلاد النبی منانا آپ نے علماء کی زبانی وضاحت سن لی ہوگی، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔